الرحمن الرحیم ھذا نزلهم یوم الدین نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ھذا نزلهم یہ ان کی ضیافت ہوگی یوم الدین قیامت کے دن نحن خلقناکم ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے فلولا تصدقون پس تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے افرأیتم ما تمنون بلا دیکھو تو جو منی تم ٹپکاتے ہو انتم تخلقونہ سچ سچ بتاؤ کیا تم اس کو انسان بنا کر پیدا کرتے ہو ام نحن الخالقون یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ حضرت محترم انبیاء قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 56 تا 59 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا بائیں ہاتھ والے کیسی خستہ حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی، یہ بد نصیب جھلستی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سایہ میں ہوں گے، نہ یہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ۔ بے شک یہ لوگ پہلے بڑے خوشحال تھے اور وہ اصرار کیا کرتے تھے بڑے بھاری گناہ پر، اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی یہ ناممکن ہے۔ آپ فرما دیجئے بے شک اگلوں کو بھی اور پچھلوں کو بھی سب کو جمع کیا جائے گا ایک مقررہ وقت پر، ایک جانے ہوئے دن میں۔ پھر تمہیں اے گمراہ ہونے والو، اے جھٹلانے والو، حکماً کھانا پڑے گا زقوم کے درخت سے، پس تم بھرو گے اس سے اپنے پیٹوں کو، پھر پینا پڑے گا اس پر کھولتا پانی، اس طرح پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ کل کے درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم انہی کفار و مشرکین اور اللہ کے نافرمانوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور اللہ اپنی قدرت کی نشانی کو بھی واضح انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ان کی ضیافت ہوگی قیامت کے دن۔ یہ لوگ آج تو رنگ برنگے لذیذ کھانے کھاتے ہیں، یعنی کفار مشرکین اللہ کے نافرمان آج تو بڑے مزیدار کھانے کھاتے ہیں، ہر روز ان کے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے چنے جاتے ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن ان پر کیا بیتے گی، انہیں کھانے کے لیے کیا ملے گا اور پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ تو فرمایا ہے کفار مشرکین اللہ کے نافرمانو، آئی تم بڑی عیاشیاں کر رہے ہو، چکن قورمے بریانیاں کیا تم کھاتے ہو، لیکن کبھی سوچا تم نے قیامت کو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ تمہیں کتنا کھولتا ہوا سخت پانی، کھارا پانی تمہیں پلایا جائے گا، اور تمہیں زقوم کے درخت سے کھانا کھلایا جائے گا، اور بڑی تمہاری حالت نگفتبی ہوگی۔ پھر فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، آج غور کرو ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے، پس تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ مشرکین اور منکرین قیامت کو طرح طرح کے دلائل سے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ شرک سے باز آ جائیں، توحید باری تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، اور یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو ضرور بالضرور برپا کرے گا۔ فرمایا قیامت ضرور آئے گی، اس کی تیاری کر لو۔ یہاں سے پہلی دلیل شروع ہوتی ہے۔ فرمایا تم خوب جانتے ہو کہ تم عدم محض تھے، ہم نے تم کو نیست سے ہست کیا، تمہارا وجود نہ تھا، ہم نے تمہیں وجود عطا کیا۔ اگر ہم تم کو عدم سے موجود کر سکتے ہیں
تو تمہارے مرنے کے بعد تم کو اثر نو پیدا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. فرمایا میں وہ ذات ہوں رب کہ تمہارا وجود نہیں تھا، تمہیں وجود بخشا، تم عدم تھے، تمہیں وجود میں لایا. تو میرے لیے کیا مشکل ہے کہ میں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں. مشکل ابتدا ہوتی ہے، اعادہ کرنا مشکل نہیں ہوتا. کسی شے کو جب کوئی سائنسدان پہلی دفعہ اس شے کو ایجاد کرتا ہے وہ مشکل ہوتی ہے. جب ایک چیز ایک دفعہ بن جائے دوبارہ اس کی ڈپلیکیٹ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو فرمایا افرأیتم ما تمنون، بلا دیکھو تو جو منی تم ٹپکاتے ہو، انتم تخلقون ام نحن خالقون، سچ سچ بتاؤ کیا تم اس کو انسان بنا کر پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے؟ بچے کی پیدائش میں انسان کا صرف اتنا دخل ہے کہ وہ منی کا قطرہ شکم مادر میں ٹپکا دے. انسان کی بس میں صرف یہ ہے. مرد عورت کے قریب گیا، ہم بستری ہوئی، منی کا قطرہ ٹپکا دیا، اتنا مرد کے اختیار میں ہے. انسان کا مادہ تولید ایسے ان گنت نہایت باریک جرثوموں پر مشتمل ہوتا ہے جن میں مادہ کے بیضہ سے ملنے اور عمل تلقی سر انجام پانے کی صلاحیت ہوتی ہے. کئی دفعہ وہ کروڑوں جرثومے ضائع ہو جاتے ہیں اور عمل تلقی رونما نہیں ہوتا. یہ سائنسدان آپ کو بتائیں گے کہ بلا پیر صاحب نے جو یہ باتیں کی ہیں. انسان جب عورت سے ملاپ کرتا ہے کروڑوں جرثومے آدمی کی صلب سے شکم مادر میں قرار پذیر ہوتے ہیں. ان میں کوئی ایک جرثومہ ایسا ہوتا ہے جس سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے، ایک جرثومہ ہوتا ہے جس سے انسان بنتا ہے، اور کئی دفعہ کروڑوں جرثومے اللہ ضائع فرما دیتا ہے، انسان کو اولاد کی نعمت نہیں ملتی. یہ رب کی شان ہے. پھر فرمایا کس کا دست قدرت ان بے شمار جرثوموں میں سے ایک جرثومہ کا انتخاب کرتا ہے. کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں لیکن ایک جرثومے سے بچہ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کو عورت کے بیضہ سے جا کر ملا دیتا ہے، پھر رحم کے ایک تنگ و تاریک گوشہ میں اس کو قرار بخشتا ہے. پھر اس میں آہستہ آہستہ عقل کو دنگ کر دینے والے تغیرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس میں زندگی کی برقی رو دوڑنے لگ جاتی ہے. پھر اس میں مختلف اعضاء نمودار ہونے لگتے ہیں. اس کے دل و دماغ میں صلاحیتوں کا ایک سمندر سمو دیا جاتا ہے. وہی اندھا بہرا بے جان جرثومہ 9 ماہ کے بعد جب باہر قدم رکھتا ہے، اس کا گول مٹول چاند سا چہرہ، اس کے خد و خال دل کو موہنے لگتے ہیں. یہ رب کی شان ہے نا جی. یعنی بچہ شکم مادر میں 9 ماہ تک مختلف مراحل طے کرتا ہے. اب انسان کی تخلیق کس سے ہوئی؟ مادہ منی سے ہوئی. ٹھیک ہے، وہ مادہ، وہ پانی کا قطرہ جو ناپاک تھا، کپڑے پہ لگے وہ ناپاک، جسم پہ لگے وہ ناپاک. یہ رب کی کتنی بڑی قدرت کی علامت ہے. رب نے اس حقیر نطفے سے حضرت انسان کو تخلیق فرما دیا، اور وہ 9 ماہ تک ماں کے شکم میں مختلف مراحل طے کر کے جب وہ بچے کی صورت میں باہر قدم رکھتا ہے تو کتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ کس کی شان ہے؟ رب کے سوا کوئی ہے جو اس طریقے سے اتنے حقیر قطرہ آب سے اتنا خوبصورت انسان پیدا فرما سکے؟ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے لیکن سائنس اس تک نہیں جا سکتی، نہ گئی ہے نہ قیامت تک جا سکتی ہے. پھر فرمایا اے کفار سچ سچ بتاؤ اس قطرہ آب کو یہ روپ، یہ رنگ کس نے عطا فرمایا؟ وہ جو قطرہ آب تھا، منی کا قطرہ ناپاک تھا، اس سے کس نے خوبصورت انسان کو پیدا کیا؟ یہ چمکتی ہوئی آنکھیں، یہ ہونٹ، یہ زبان، یہ ناک، یہ کان اور دیگر مانوی خوبیاں کس کا انعام ہے؟ کہیں نا اللہ کا. کس کا ہے انعام؟ اللہ کا. کیا اس میں بچے کے ماں باپ کا یا اس کی ماں کا کوئی عمل دخل ہے؟ نہیں ہے. کیا تمہارے بے بس
اور بے خبر خداؤں نے اس میں کوئی کارنامہ سر انجام دیا؟ کیا اندھی فطرت کی ہیتا امکان میں یہ بات ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس خداوند ذوالجلال کا انکار کیا جائے۔ وہ رب جو ایک قطرہ آب سے اتنا خوبصورت انسان پیدا فرما سکتا ہے، یہ کتنی انسان کی بے وقوفی ہوگی اس رب کی عبادت کو چھوڑ دے، اس پروردگار کی فرما برداری کو چھوڑ کر بے جان پتھروں کے آگے جا کے ماتھا ٹیکے، ان کی پوجا پاٹ کرے۔ اس سے بڑی بدبختی انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا کہ اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ اس خداوند ذوالجلال کا انکار کیا جائے یا اس کے ساتھ کسی دیوی دیوتا کو شریک کیا جائے۔ پھر ذرا اس پر بھی غور کرو کہ جس خدا کی قدرت و حکمت کا یہ عالم ہے، کیا مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کیوں جی؟ جو رب ایک ناپاک قطرے سے انسان کو خوبصورت شکل میں دنیا میں اس کو جلوہ گر فرماتا ہے، اس رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن قبروں سے زندہ کر کے اٹھا لی؟ یہ تو آسان ہے، یہ تو آسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی قدرت عظمت کو سمجھنے اور اس کے اوپر ایمان لانے اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔